آج کل مرد اور عورت کی محبت کا بنیادی سیکٹر جسمانی کشش ہے۔ فلسفہ بھی آخر جسمانی ملاپ پر ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محبت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی محبت ہی رہتی ہے۔ بہت سے مردوں کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو پٹری سے اتارے اور اپنی مرضی کے راستے پر چلائے۔ مرد پیسے والا اور عورت خوبصورت ہو تو استخارے میں ہاں ہی آتی ہے۔ پہلے عورت نصیب لے کر آتی تھی، اب عورت نصیب دیکھ کر آتی ہے۔ کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا، یاد رہتے ہیں تو بس احساسات۔ محبوب کی ملاقات کے لیے دلوں کا جوش مارنا شوق کہلاتا ہے۔ چنانچہ جس قدر محبت ہوگی اس قدر شوق بھی ہوگا۔ آج کل مرد اور عورت کی محبت کا بنیادی سیکٹر جسمانی کشش ہے۔ فلسفہ بھی آخر جسمانی ملاپ پر ختم ہوتا ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد زنا کر کے بھی پاک رہتے ہیں اور عورت ذات کسی سے بات بھی کر لے تو وہ بدکار ہو جاتی ہے۔ عورت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی خوبصورتی اس کے باپردہ ہونے میں ہے۔ کپڑے اتارتے ہی وہ محض گوشت کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آپ دوسروں کی بیٹیوں کو پاکیزہ رہنے دیں تو آپ کو بھی پاکیزہ بیوی اور پاکیزہ بیٹی ملے گی۔ جس معاشرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہو، وہاں معاملہ عام طور پر طلاق پر ہی ختم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو چھوڑ دینے کی جلدی کرتا ہے، عورت نہیں چھوڑتی۔ مرد چھوڑ کے پچھتاتا ہے، لیکن جب عورت چھوڑ دیتی ہے تو پچھتاتی نہیں۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک اور ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ صبح تنہا اٹھنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو صبح اٹھتے ہی کسی ایسے شخص کے ساتھ اظہار محبت کرنا پڑے جس سے آپ محبت کرتے نہیں۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ جس عورت کو اپنے مرد کے علاوہ دوسرے مردوں سے اپنی تعریف کروانے کی عادت ہو، وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ عورت کو پورا کرنا آسان نہیں، لیکن اس کی کلائی اور پیشانی پکڑ لو تو وہ ڈھیلی پڑ جائے گی۔ کسی مرد کا باحیا ہونا اس کے خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے مرد کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ راہ چلتی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔
ایسے مردوں کو بھی بناؤ سنگور پسند ہوتا ہے، صرف ان کا جو ان کے نکاح میں ہوتی ہیں۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتا ہوں جن کے سینے سے لگ کے عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔